دنیا میں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا اہم سوال ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں آ گئے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ مر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کمائیوں کی، کماتے 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 ایک دم سب چھوڑا اور جا کر قبر میں سو گئے۔ جسے میتھمیٹک کا قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ 1 ملین انٹو زیرو زیرو، اور 1 بلین انٹو زیرو زیرو، اور 1 ٹریلین انٹو زیرو زیرو۔ تو بھائیو، جو کچھ آپ بناؤ گے یا میں بناؤں گا، جو کچھ آپ کماؤ گے یا میں کماؤں گا، جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا۔ عزت، شہرت، دولت، بلندی انٹو موت زیرو، گمنامی، فقر، ذلت، پستی موت سے ضرب زیرو، حکومت، وزارت، صدارت موت سے ضرب لگی زیرو، جھونپڑا، بیماری، غربت ضرب موت زیرو۔ میں مکہ میں تھا جب ملک فہد مرحوم فوت ہوئے۔ ملک فہد کی بڑی خدمت ہے مسجد نبوی اور حرم کے لیے۔ تو عصر کے بعد جنازہ تھا غائبانہ، تو وہاں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت۔ جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میت کی نماز کے لیے سب تیار ہو جاؤ۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کا بادشاہ مرا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تو عصر کے بعد میں کان کھڑے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب یہ کیا اعلان ہوگا۔ ہر نماز کے بعد تو ہم اعلان سنتے ہیں الصلاۃ علی المیت، مردہ کی نماز پڑھو بھائی۔ میں آج ملک فہد کا جنازہ ہونے لگا ہے تو کچھ تو لمبے چوڑے ساتھ ملائیں گے آگے پیچھے۔ تو بڑی حسرت ہوئی جب کانوں میں یہ آواز سنی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز۔ مرتے ہی سارے ٹائٹل اڑ جاتے، وہ ملک ہو، وزیر ہو، مولانا ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ سائنسدان ہو، لیکن جب موت کے ساتھ ضرب لگتی ہے تو زیرو ہو جاتا، اسی وقت سارے ٹائٹل زیرو ہو جاتے۔ اور گھر والے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا ابا کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا اماں کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا بھائی کو اٹھاؤ۔ میت اٹھاؤ بھائی، میت اٹھاؤ بھائی، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ بھائی۔ ساری زندگی کی محنت اگر یوں ہی ختم ہونی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بنا بنا تھک گئے، کما کما تھک گئے، اور پھر مر کے جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے۔ اتنا بڑا گھر بنایا اور آخر میں جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے۔ مٹی کی چادر اوڑھی اور مٹی میں مٹی ہو کر قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا دنیا کا فتح کرنے والا چنگیز خان گزرا ہے، اس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو اب یہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کیوں بنایا، ہم سے کیا چاہتا ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کچھ ہے یا زیرو ہے؟ ان سوالوں کا جواب دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں۔ اتنا انسان ترقی کر گیا، خلاؤں کو ڈھونڈ لیا، سمندر کے نیچے دیکھ لیا، پہاڑوں کے اندر اتر کے دیکھ لیا، 6 کلومیٹر نیچے جا کر
تیل نکال لیا، خزانے نکال لیا، اور کتنا آسان سا سوال ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ پتہ کوئی نہیں۔ مر کیوں جاتے ہیں؟ پتہ کوئی نہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس میں موت کسے کہتے ہیں؟ اس کے 200 جواب ہیں کہ موت شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، اور اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ انسان کا علم یہاں آ کے ختم ہو جاتا۔ 4 مہینے کے بعد زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ بچہ کیوں حرکت میں آ جاتا ہے؟ اور کیوں اس کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے؟ وہ 4 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز اندر جاتی ہے جس سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ پھر ایک دم انسان چلتا پھرتا ختم ہو جاتا ہے، اندر میں سے کیا نکلا ہے؟ پھر جب اس کو ہم قبر کے سپرد کر رہے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں، یہودی عیسائی زمین میں دفن کرتے ہیں، ہندو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں، سکھ جلا دیتے ہیں، تو یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ راکھ بن کے اڑ گئے، کہاں گئے؟ مٹی میں جا کے بھی مٹی ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد قبر کھودو تو تھوڑی سی مٹی پڑی ہوگی اور کچھ بھی نہیں۔ تو اتنے بڑے اہم سوالات ہیں، ان کا جواب ڈھونڈے بغیر اگر مر گئے تو بڑے گھاٹے میں جائیں۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ساری زندگی چل 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 چل، جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلا میں تو غلط آ گیا، واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں، شام ہو چکی۔ تو بھائیو، ان سوالوں کا جواب بنانے والے نے خود دیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، کس نے بنائی؟ اتنے بڑے دو بڑے سمندروں کے کناروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کے پیسیفک ہے، ایک طرف آپ کے اٹلانٹک ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اور کون اتنے بڑے پانی کو اچھلنے سے روکے ہوئے ہے کہ اتنا سا تو پاناما ہے، 80 مائل کی چوڑائی ہے، سمندر کی ایک موج ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے، ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے، تو کون ہے جو موجوں کو کنارے پہ آ کے روک دیتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ کس نے یہ سارا نظام بنایا ہے؟ تو یہاں آ کر انسانی علم ختم ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون ہے بنانے والا۔ تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے تمہیں بنایا اسی نے زمین آسمان کو بنایا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، جس نے تمہیں بنایا اسی نے دن رات کو بنایا، آگے پیچھے چلایا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جس نے تمہیں بنایا اسی نے سورج چاند ستاروں کو بنا کر اپنے تابع کر لیا، الا لہ الخلق والامر، غور سے سنو، بنانے والا بھی اللہ ہے اور حکومت کرنے والا بھی اللہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، وہ رب ہے ساری کائنات کا بنانے والا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ پھر میری باری آئی، مجھے کس نے بنایا ہے؟ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا، آپ کو پاناما میں پیدا کیا، یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا، کون ہے؟ تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں، پھر غذا سے نکالا ایک قطرے کی شکل میں، ایک قطرے کی شکل میں، پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا ایک نطفے کی شکل میں،
ایک جونک کی شکل میں، ایک لوتھڑی کی شکل میں، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیاں ڈالی، اس پر روپ بنایا۔ تم روشنی میں چیز بناتے ہو، تمہارا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کا آئی شیڈ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا، کروڑوں بچے بنا رہا ہے، کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا، کسی ایک کی انگلی دوسرے کی انگلی جیسی نہیں بنا رہا، ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے، حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا، وہ بھی ہر ایک کی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہیں، کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا، تو کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا۔ تو جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا، سوال اٹھایا، امن خلق السماوات والارض، اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے؟ پاکستان میں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، قطرہ نہیں گرتا، سعودی عرب میں سال گزر جاتا ہے، ایک قطرہ نہیں گرتا، یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پورے پاناما کو سرسبز خوبصورت کس نے بنایا ہے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ، ایک بیج بنا کے دکھاؤ، ایک دانہ بنا کے دکھاؤ، ایک پتا بنا کے دکھاؤ۔ یہ سوال اٹھایا، پھر آگے دعویٰ کیا، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے؟ اللہ سوا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے؟ میں بلاتا ہوں تم منہ موڑ کے چلے جاتے ہو، اذکرک وتنسانی، میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو، استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو، حیا کرنے کی بجائے بے حیا ہو جاتے ہو۔ میں احسان کرتا ہوں، اخلق ویعبد غیری، ارزق ویشکر سوائی، پیدا میں کرتا ہوں، سجدہ کسی اور کو کرتے ہو، رزق میں دیتا ہوں، شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو، یہ کیا تم کرتے ہو؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں، اتنا زنا ہو رہا ہے، اتنا کفر ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں، ہماری لگام چھوڑ دے، تو دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں۔ تو سمندر کو آنے میں تو 2-4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھا ہوں، وَالْأَرْضُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تَبْتَلِعَهُ، زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ فِي أَن تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں، تیرا کھا کے تیری نافرمانی، جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں، جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے، یا اللہ اجازت دے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جس کی نافرمانی ہو رہی، زمین تو ادنا چیز ہے، پانی ادنا چیز ہے، انسان اعلیٰ چیز ہے، تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ اللہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ دعو عبدی فانا عالم بعبدی منکم، خاموش ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں،
ان کان عبدکم فشأنکم بہ وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے، اے سمندر ہے، زمین ہے، فرشتوں، تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ، میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ، تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو کچھ کرتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ من اعظم منی جودا وکرما سمیت نفسی جوادا کریما۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا، جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے۔ عمر گزر گئی، عمر تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر گزر گئی، نظر نہیں آتا، دانت کوئی نہیں، چلا نہیں جاتا، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ویل چیئر پر ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تو اب بڑھاپے میں توبہ کرے گا، تیری توبہ کا کیا فائدہ؟ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا، آ تو صحیح۔ مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی، کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا، تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لیے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمایا میرا بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پاناما میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے۔ کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کر لو، آسمان تک پہنچا دو، پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کروں گا، سارے، ولا ابالی، مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون ٹوکنے والا ہے۔ اے الہم اللہ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا؟ بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے ہو؟ سوالیہ انداز۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرنے کے لیے کس نے تیار کر کے دیا؟ وجعل خلالہا انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لہا رواسیا، یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا؟ آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں، تو کون ہے جو کڑوے؟ حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں پانیوں کو چلاتا ہوں، کڑوے اور میٹھے کو، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا۔ اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پاناما کے پانی کو کڑوا کر دے گا، ساری زمین کے پانی کو کڑوا کر دے گا، پوری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، زمین کس نے ٹھہرائی، پہاڑ کس نے گاڑے، دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گاڑتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں ہے اللہ۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں زیادہ تو مجھے جانتے ہی کوئی نہیں، مجھے مانتے ہی کوئی نہیں۔ پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا۔ سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے۔ پھر کہتا میں نے بنایا، کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنا تو پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا۔ والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا۔
وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے ہی تو 7 آسمان بنائے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا، وجنات الفافا، اور باغات بنائے۔ تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان بھی اس کا، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ وہ کیسا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو۔ میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتہ چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا۔ آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں۔ اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے، ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سیلو، اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ۔ بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو۔ ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو، یہ
یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو، قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا۔ دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے، آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پاناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کوئی شریک ہے لا شریک لہ، کوئی وزیر ہے لا وزیر لہ، کوئی مثل ہے لا مثل لہ، کوئی مثال ہے لا مثال لہ، کوئی مقابل میں ہے لا ند لہ، کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہ، کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہ سمیہ، الغنی لا ظہیر لہ، العلی لا سمیع لہ، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو، پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتائے، یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ موت کیسے آتی ہے؟ تو کہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے۔ جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں، جسم بے جان کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا، روح نکالو، تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ۔ مارنے والا اللہ ہے۔ موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا، اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے. 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی. 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے. کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا.